اچھا جی، درود شریف پڑھ لیں سب۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اللہ کے وہاں ہم کہہ دیں کہ اللہ پاک ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، اسی نسبت سے ہماری بخشش ہو جائے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہیں کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہی ہیں۔ انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے۔ اچھا جی، آج کی ہماری حدیث ہے، اس بارے میں کسی سے سوال نہ کرنے پر بھی نبی علیہ السلام نے بیعت لی۔ وعن ابی عبد الرحمن ابن عوف ابن المالکی، اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہے، یہ کسی سوال کرنے میں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ وعن عبد الرحمن ابن معاویہ ابن ابی سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلحقوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فلا يبارك له فيما أعطيته، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے میں اصرار نہ کرو، اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص مجھ سے جو کچھ مانگے گا اور میں ناپسندیدگی کے ساتھ اس کو دوں گا تو اس کو اس مال میں برکت حاصل نہ ہوگی، رواہ مسلم۔ اچھا جی، حدیث ہے، اس بارے میں سوال نہ کرنے پر نبی علیہ السلام نے بیعت لی۔ وعن عبد الرحمن ابن عوف ابن المالک العشجی کی رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 89 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسط أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبايعك قال ألا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وصلاة الخمس وتطيع وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، رواہ مسلم۔ حضرت عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 8 یا 9 آدمی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نبی علیہ السلام سے بیعت نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے تھوڑے ہی عرصے قبل آپ سے بیعت کی تھی۔ بس ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے؟ بس ہم نے بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، بس اب کس چیز کی بیعت آپ سے کریں؟
فرمایا نبی علیہ السلام نے اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبد الا اللہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو بناؤ گے، پانچوں نمازیں پڑھو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ اوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو وہ کسی سے اس کے اٹھا کر دینے کا سوال بھی نہ کرتے تھے، رواہ مسلم۔ اچھا جی، اس کے بعد حدیث ہے اس بارے میں کہ سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، یعنی وہ لوگ جو دوسروں سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اس پر وعید ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برابر سوال کرتا رہے گا تو قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، بخاری و مسلم۔ اچھا، انہی سے روایت ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبکہ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور اوپر والا ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔ اچھا جی، اس کے آگے حدیث ہیں۔ مال کے بڑھانے کے لیے سوال کرنا، انگارے کو جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، خواہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد حدیث ہے اس بارے میں کہ سوال کرنا تو حاکم وقت سے کرے، وقت کا جو حاکم ہو اس سے سوال کرنا۔ وجہ کیا ہے اسے سوال کرنے؟ مطلب یہ کہ اگر آدمی کو سوال ہی کرنا ہے تو کم از کم ایسے شخص سے سوال کرے جس پر اس کا حق ہے۔ اگر وہ حکیم وقت اور بادشاہ ہیں تو تم فقیر تو تمہارا حق بھی بیت المال میں ہے، اب تم پر حق مانگو جس کے تم مستحق ہو، یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ اور اضطراری حالت میں سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی پر وہ حال گیا یا کہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا، مثلا کسی کا ضامن ہو گیا، طوفان سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا، حادثے مصیبت کی وجہ سے مال ختم ہوا، تو اس صورت میں ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ضرورت پڑی ہے لیکن حدیث سن لی تو اب مانگیں گے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دین آسان ہے، تو جب بہت ضرورت ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ بیجا سوال کی ممانعت ہے۔ وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة كالدني يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وقال حدیث حسن۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنا ایک امر جراحی ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے چہرے کو چھیلتا ہے، زخمی کرتا ہے، مگر یہ کہ حاکم وقت سے سوال کرے یا حالت مجبوری میں سوال کرے
جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں، جو لوگوں کے سامنے اپنے فقر کو ظاہر کرے تو اس کا فقر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آلویز سے تھینکفل ٹو اللہ، جو ہمارے پاس ہیں اس پر ہم اللہ سے شکر ادا کریں، جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کی کسی کے سامنے اظہار نہ کریں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل۔ رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن یوشک بکسر السین ای یسرع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرے تو اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا کچھ دیر میں روزی عطا کر دیتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یوشکو شین کے زیر بمعنی جلدی کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے اس بارے میں کہ جو شخص سوال نہ کرنے پر کرے اللہ پاک اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ لوگوں سے سوال نہ کرنے پر اللہ پاک جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکفل لی الا يسأل الناس شيئا واتکفل له بالجنة فقلت انا فكان لا يسأل احد شيئا۔ رواہ ابو داؤد باسناد صحیح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ میں نے عرض کیا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے بھی سوال نہیں کرتے تھے۔ ابو داؤد اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ 3 شخصوں کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ وہ 3 شخص کون ہیں حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ وعن ابی بشر قبیصۃ بن المخازق رضی اللہ عنہ قال تحملت حمالة فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسأله فيها قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رجل أصابته جائحة اجتناحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من مسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو بشر قبیصہ بن محاذق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ضمانت کو اپنے لیے ذمہ لے لیا۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقے کا مال آئے، پھر ہم اس سے تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے۔
ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھا لی، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کر لے پھر روک لے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو جائے، جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اپنی گزاران کے مطابق مال حاصل کرے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقے کی حالت کو پہنچ گیا یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی گواہی دے کہ فلاں آدمی فاقے میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزاران کے مطابق مال حاصل کر لے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ اس کے سوا ایک کبیسہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے، رواہ مسلم۔ اچھا، یا حمالہ ہا پر زبر حمالہ 2 فرقوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ہو جائے، پھر کسی شخص کے درمیان مال پر صلح کرا دی جائے اور مال کی ذمہ داری اٹھا لے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے جائحۃن، یہ بامعنی آفت جو انسان کے مال کو تباہ کر دے۔ والقوام قاف پر زبر اور زیر دونوں پر پڑھنا صحیح ہے، یعنی مال اس طرح کی کوئی چیز جس سے انسان کا معاملہ درست ہو جائے۔ سدادو سین کے زیر کے ساتھ بمعنی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دے تو وہ کافی ہو جائے۔ والفاقہ بمعنی فقیری، حجا عقل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس باب کی حدیث ہے، یہ دیکھیں، لوگوں کے گھروں کا چکر لگانے والا فقیر نہیں ہے، اس بارے میں حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفتن له فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور ایک 2 لقمے یا ایک یا 2 کھجورے اس کو وہاں سے لوٹا دے، لیکن اصل مسکین وہ ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود لوگوں سے کسی مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ پیشہ ور قسم کے گداگروں کو دینے کے بجائے صدقہ ضرورت مند مسکینوں کو دیا جائے۔ جو عموماً لوگوں کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں وہ دراصل مسکین نہیں، وہ تو ایک قسم کے تاجر ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کو آواز دی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا اس کو کھانا کھلا دو، اس نے کھلا دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو کھلا دو۔ کھانا کھلانے کے والے نے عرض کیا، کھانا کھلا دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فقیر کو دیکھا، اس کے بغل میں ایک چولی پڑی ہوئی تھی برتن کی طرح جس میں روٹیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا تو فقیر نہیں بلکہ تاجر ہے، روٹیوں کو لے کر صدقے کے اونٹوں کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا پھر ایسا نہ کرنا۔ اصل مسکین کون ہے؟ جو مسکین ولیکن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ، اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے مستغنا کر دے۔ اس جملے میں ترغیب ہے کہ ضرورت مند کو تلاش کرے، کیونکہ شرم کی وجہ سے گھر پر ہی پڑے رہتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، شرم آتی ہے، اس لیے تلاش کر کے صدقہ دے۔ قرآن میں فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ جاہل ان کو گمان کرتے ہیں کہ وہ غنی ہیں ان کے بچنے کی وجہ سے، تو پہچان لے ان کو ان کے چہروں سے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔
اچھا جی، بابن او ھذا بابن، یہ باب ہیں۔ یہ درس ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ درس پر ہم کنٹینیو کریں گے نیا درس۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو زبر دیر کی تو معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمارے وطن پہ خصوصی نظر و کرم کرے، ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے، دینی زندگی بھی ہماری بہتر بنا دے، ہماری دنیا کی زندگی بھی سنوار دے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں خود سکھایا مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ اللہ پاک ہمیں شیاطین کے شرور سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمارے اساتذہ کو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچا لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آنکھوں میں حیا دے، کانوں میں سماع دے، دل میں خوف و رجا دے، دماغ میں تسلیم و عطا دے، رضا دے، ہاتھوں میں عطا دے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو فتنے سے بچا لے۔ اللہ پاک ایمان والی زندگی نصیب کرے اور اس حال میں موت دے کہ جب اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرے۔ السلام علیکم۔